مینیفیسٹیشن ایکچوئل میں ہے کیا؟ لا آف اٹریکشن دوسری سٹیج ہے، پہلی سٹیج ہے مینیفیسٹیشن۔ ہر بندے کے اندر ڈیوائن پاور انرجی ہے، اس شکتی کو، اس طاقت کو، اس ڈیوائن پاور کو نکال لے یا اس کو ایکٹیویٹ کر لے تو وہ ایک نارمل سے سپر نیرمل آدمی بن جاتا ہے۔ کوئی انسان سوچ اپناتا ہے، جب وہ حقیقت کا روپ دے گا تو اسے مینیفیسٹیشن کہیں گے۔ کوئی انسان چیز مینیفیسٹ کر رہا ہے بٹ اس کا برین اس کو پازیٹیو سگنل نہیں دے رہا اس چیز کے لیے۔ دماغ کو بدلنے کا دنیا میں ایک ہتھیار ہے، وہ ہے مراقبہ۔ جب تک ہم اپنے دماغ کی آوارہ گردی، آوارہ سوچوں کو ایک نقطے پہ نہیں ٹھہرائیں گے، اس وقت تک صحیح راستے پہ نہیں چلا سکیں گے۔ مینیفیسٹیشن سے ہم لوگ دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ جو مینیفیسٹیشن کر لیتے ہیں، جو خیال کی طاقت کو اپنا لیتے ہیں تو وہ ہمت نہیں ہارتے۔ اب آپ اپنی مرضی کا آئیڈیل پارٹنر بالکل یہ سچ ہے، پلان کرتے کہ میرا لائف پارٹنر ایسا ہونا چاہیے۔ لائف پارٹنر کے اپنے بھی تو آئیڈیل ویوز ہے نا۔ جو لوگ ناکام ہو جاتے ہیں کچھ مینیفیسٹ کرنے میں، وہ کہیں نہ کہیں نفسیاتی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، ایلوژن کا شکار ہوتے ہیں، دنیا کی ریالٹیز کو حقیقت پسندی سے نہیں دیکھتے۔ مینیفیسٹیشن کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے؟ مینیفیسٹیشن بھی ہو جاتی ہے، چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں، رب چل کے آپ کے گھر بھی آ جاتا ہے، ہر کامیابی، ہر دروازہ بند کھل جاتا ہے، تسبیحاں، ذکر، اذکار افیکٹو ہیں، ساتھ آپ انسانوں کی فلاح کے لیے جب کوشش کرتے ہیں، آپ کی مینیفیسٹیشن بھی ہوتی ہے، لا اٹریکشن بھی ہوتا ہے، آپ بندل بھی بنتے ہیں۔ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ مینیفیسٹیشن کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کیا مینیفیسٹیشن کے تھرو آپ اپنا پسندیدہ شخص حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے آج کا پوڈ کاسٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بچے خیریت سے ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک، ویری نائس، یو آر لوکنگ اسمارٹ۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ فار دا کمپلیمنٹ۔ Very آپ خود nice. بھی بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں ویری ماشاء نائس، اللہ۔ ویری نائس۔ تو سر آج کا ہمارا ٹاپک ہے مینیفیسٹیشن، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری آڈینس کو آپ یہ کلیئر کریں کہ مینیفیسٹیشن ایکچوئل میں ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے رونڈا بائرن نے فلم بنائی ہے نا سیکرٹ، 2006 میں یہ فلم آئی اور اس کے بعد فلم اتنی سپر ڈپر گئی، اس کے بعد اس نے پانچ چھ اس پہ کتابیں بھی بکس بھی آ چکی ہیں لا آف اٹریکشن کے حساب سے۔ لا آف اٹریکشن دوسری سٹیج ہے، پہلی سٹیج ہے مینیفیسٹیشن۔ مینیفیسٹیشن ہے کیا؟ بہت ساری فلم، اس کے بعد جو ڈسپینزا نے جب آ کے اس پہ بیکم اے سپر نیچرل، اس نے آ کے بکس لکھی اور بک لکھنے کے بعد پوری دنیا میں اس کا تہلکہ مچ گیا۔ اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو رونڈا بائرن اس میں جب فلم بنائی اس کے بعد دنیا کو اس کا پتہ چلا، لیکن نہیں۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پڑھتے ہیں، اگر ماضی میں جاتے ہیں تو جو ہندو تہذیب ہے نا، ہندو تہذیب اور جو بدھسٹ ہیں، یہ بڑے عرصے سے کہتے ہیں، ایک بات کا ذکر کرتے ہیں، یہ بار بار ایک بات کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو پوری کائنات ہے یہ گاڈ ہے۔ میں پھر یہاں پہ ہمارے دیکھنے والے کرٹیسزم کی چھڑی لیکن ہمارے پیچھے پڑ دیا، مسلمان تصور یہ نہیں ہے کرتے۔ ہندو تہذیب اور جو بدھسٹ ہیں یہ ہزاروں سال سے ایک بات پہ قائم ہے، ایک فلسفی پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات ایک گاڈ ہے، ہر چیز میں خدا ہے، اور جس طرح ہر چیز میں خدا ہے، انسان بھی خدا کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، اور ہر انسان کے اندر ایک ڈیوائن پاور ہے، آسمانی قوت ہے۔ مسلمان اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم نے اپنی روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد پھر ابلیس سے کہا کہ آپ اس کو سجدہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی نارمل انسان، جس طرح ہر بندے کے اندر ڈیوائن پاور انرجی ہے، کوئی بھی نارمل انسان اگر اس شکتی کو، اس طاقت کو، اس ڈیوائن پاور کو نکال لے یا اس کو ایکٹیویٹ کر لے تو وہ ایک نارمل سے سپر نیرمل آدمی بن جاتا ہے۔ ایک بات نیوٹن نے ایک اور بات کی، نیوٹن کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے، کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے، اور جب حرکت کرے گی تو اس سے آٹومیٹکلی نیگیٹو اور پازیٹیو انرجی کا اخراج ہوگا۔ یعنی کہ ہر چیز جو حرکت میں ہے اس سے ہمہ وقت دو انرجیز کا اخراج ہو رہا ہے، یا تو یا نیگیٹو ہو رہی ہے یا پازیٹیو ہو رہی ہے۔ اب وہ بندے جن کی قرآن پاک، جب ہم قرآن پاک کی طرف جائیں گے، یہاں پہ اس کو ہمیں رہنمائی ملتی، روشنی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں راستے تم کو بتا دیے، دونوں راستے تم کو بتا دیے، اب تم خیر کو چنو یا شر کو، یا اس کو اور لیں گے کہ ہر انسان کے اندر شر اور نیکی کا جو جذبہ ہے، جو روشنی نور ہر بندے کے اندر ہے، جو بندہ، پھر اس کو ایک اور طریقے سے ہم لیں گے برکت اور نوست، جو بندہ نوست کی طرف جاتا ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، وہ نیگیٹو انرجی کو کیچ کرنا شروع کر دیتا ہے، جو برکت کی طرف جاتا ہے، سخاوت کی طرف، چیریٹی کی طرف، مذہب کی طرف، اچھی وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ مینیفیسٹیشن کی طرف آتی ہے۔ کوئی انسان جب ایک سوچ اپناتا ہے، خیال اپناتا ہے، خیال اپنانے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے اینکر بننا ہے، میں نے بزنس مین بننا ہے، میں نے کھلاڑی بننا ہے، میں نے اسپورٹس مین بننا ہے، میں نے ڈرامہ رائٹر بننا ہے۔ ایک خیال اس نے اپنا لیا، اور خیال اس نے یہ اپنایا کہ میں نے دنیا کا بیسٹ ڈرامہ رائٹر یا ڈاکٹر انجینئر بننا ہے۔ اس سے وہ خیال کا اس نے اپنا لیا۔ اب اس خیال کو جب وہ حقیقت کا روپ دے گا تو اسے ہم مینیفیسٹیشن کہیں گے۔
خیال تو ہر بندے کے اندر آ گیا. خیال تو ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں اربپتی بن جاؤں, میں کھرپتی بن جاؤں, میں دنیا کا نمبر 1 فٹ بال پلیئر بن جاؤں, میں دنیا کا نمبر 1 اینکر بن جاؤں, پاکستان کا نمبر 1 اینکر بن جاؤں, میرا رائٹر بن جاؤں. خیال تصور سب میں آتا ہے. دعا اور نیت کو بھی کہیں نہ کہیں آگے جا کے ہم اس میں جب ڈسکرائب ہم کریں گے تو یہ مینیفیسٹیشن میں ہی آتا ہے. ایک بندے نے سوچا, سوچنے کے بعد اس کے بھی 3 حصے, پہلے سوچا, خیال اس کے دماغ میں, خیال کی طاقت سے ہم کہیں گے, خیال آ گیا, خیال کے بعد اس نے اس پہ یقین کیا, یقین کر لیا. یقین کرنے کے بعد جب وہ عمل کرے گا تو اسے ہم مینیفیسٹیشن کی طرف کہیں گے, وہ اب لا آف اٹریکشن میں چلا گیا ہے. مثال اس کی میں اس طرح دوں گا, جب اس کا جو ڈسپینسر کی ہم بات کرتے ہیں, اگر ہم نیٹ پہ جائیں, پہلی دفعہ پوری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا. اس کا اسپورٹس مین تھا, اس کا جوانی میں ایکسیڈنٹ ہوا, ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس کا جسم کے 6-7 مورے ٹوٹ گئے. ڈاکٹروں نے کہا آپریشن کے بغیر یہ تم بیڈ سے نہیں اٹھ سکتے, تم آپریشن کے بغیر, آپریشن تمہارا لازمی ہے. جو ڈسپینسر نے کہا کہ نہیں, یہ اگر ہم نیٹ پہ جائیں اس کے سارے انٹرو پڑھیں, اس نے کہا میں نے آپریشن نہیں کروانا, میں نے اپنے خیال کی طاقت سے, اپنی سوچ سے, اپنی ول پاور سے ان اپنے ٹوٹے پھوٹے جسم کو میں نے ٹھیک کرنا ہے. کلیئر. 28 دن یا 27 دن کے اندر وہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا. اس نے کیا کیا, اس نے یہ سوچا کہ میں ٹھیک ہوں, میرا جسم ٹھیک ہے, میرے اندر کوئی بیماری نہیں. اسی طرح میں ایک اور مثال دوں گا, دنیا میں بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کینسر لالج مرض کا شکار ہو گئے. ڈاکٹروں نے ان کو جواب دیا, لیکن جب وہ کسی ہیلر سے ملے, کسی نیک آدمی سے ملے, یا خود ان کے اندر وہ یقین, وہ ارادہ پکا ہو گیا کہ میں نے ٹھیک ہو کے دکھانا ہے, میں نے ٹھیک ہونا ہے, تو پہلے جب اس میں کئی میریکل ہو چکے ہیں کہ جب بندے نے سوچا, میل یا فیمیل نے سوچنے کے بعد اس کے پلان کیا, پلان کرنے کے بعد جو ایگزیکیوٹ کیا تو وہ ٹھیک بیڈ سے کھڑا ہو گیا. اس کی مثال میں ایک اور دوں گا. آپ کسی درویش کے پاس, کسی نیک آدمی کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ آپ کو تھپکی دیتا کہ جا تیرا کام ہو گیا. تو تھپکی کا ہوتا کیا ہے, تھپکی نے آپ کے اندر یقین کی شمع جلا دی. عام انسان غلطی کیا کرتا ہے, عام انسان مینیفیسٹیشن کر لی, میں نے یہ بننا ہے, اچھا وہ کنفیوژن میں ہوتا ہے میں بن جاؤں گا نہیں بن جاؤں گا. مینیفیسٹیشن کا جو پہلا اور بنیادی آرٹ ہے نا, اگر آپ نے سوچ لیا نا کہ میں نے کل 1 ارب روپیہ لینا ہے, تو آپ یہ نہیں کہیں گے میں نے لینا ہے, آپ کہیں گے میں نے لے لیا ہے. اوکے, اچھا, مائنڈ سیٹ اور بلیو اور ول پاور, یہ تینوں کا بہت رول ہے اس میں کچھ لوگ دیکھیں, جہاں آپ کی کنفیوژن آ گئی, جہاں تذبذب کا آپ کا شکار ہو گئے, جہاں کشمکش ہوگی, آپ کا بلیو ٹوٹ گیا. آپ کہہ رہے ہیں مثال, آپ کہتے ہیں کہ میں نے ارب پتی بننا ہے. پہلے آپ کو اپنے وجود, اپنے ایٹیکیٹس, اپنے اخلاقیات, اپنے نظریات میں وہ کلاس لانی پڑے گی. مثال دیتا ہوں, آپ کسی ہوٹل میں گئے, کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد آپ 10 روپے یا 20 روپے یا بغیر ٹپ دے کے اٹھ گئے, تو آپ کا مینیفیسٹیشن تو وہی ٹوٹ گئی. بھی آپ رائل آدمی ہیں, آپ رائل بندوں کا بہیو کریں وہاں پہ. ٹھیک. اچھا, نہیں, آپ نے ابھی جو کہا ہے کہ اگر آپ نے کچھ مینیفیسٹ کرنا ہے کہ اچھا آپ کے وجود سے نشر ہونا چاہیے وہ خیال. میں بتاتی ہوں, ایک مثال دیتی ہوں آپ کو. اگر کوئی کہے کہ بھائی میں تو حامد میر صاحب جتنا بڑا اینکر بننا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے بیہیویئر میں وہ چینج لے آئے اور دوسروں کو اسی طرح ٹریٹ کرنے لگ جائے کہ اس میں تو بڑا ایروگینس اور ایٹیٹیوڈ آ جائے, تو پھر نہ کرے, مینٹلی وہ مان لے. لیکن اس سے تو پھر بیہیویئر بندے کا چینج ہو جائے گا نا. پھر اس نے مان لیا کہ میں ایک بڑا اینکر ہوں. اب بڑے اینکر والا نالج بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. اگر نالج نہیں, وہ فیل ہو گیا. مینیفیسٹیشن میں پیچھے دو لوگ آتے ہیں. ایک بندے نے مینیفیسٹیشن کی, وہ صف اول پہ چلا گیا. ایک بندے نے مینیفیسٹیشن کی, وہ فلاپ ہو گیا. جو صف اول پہ گیا نا, اس میں مثال اس طرح دوں گا, آپ نے مینیفیسٹیشن کر لی کہ میں نے امریکہ جانا ہے, طے ہو گیا. اب جب تک آپ پاسپورٹ نہیں بنائیں گے, آپ امریکہ نہیں جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے, بغیر پاسپورٹ نہیں جا سکتے. آپ نے طے کیا کہ میں نے اسلام آباد پنڈی جانا ہے. آپ دیکھیں نا, یا آپ کو گاڑی پہ بیٹھنا پڑے گا, یا کار پہ بیٹھنا پڑے گا, یا آپ اگر جلدی جانا ہے تو روڈ پہ گاڑی لانی پڑے گی. آپ کمرے میں بیٹھ کے مینیفیسٹیشن کیے جا رہے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے, اسلام آباد جانا ہے. اسلام آباد جانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا نا. اوکے, آپ نے گاڑی روڈ پہ لے آئے, مطلب محنت کا بھی اتنا ہی رول ہے. یہاں دیکھو, مینیفیسٹیشن ہمارے جو دیکھنے والے بہت ساروں کا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے. اس میں 2 گروپ بار بار آئیں گے. کچھ لوگ کہیں گے ہم نے بار بار مینیفیسٹیشن کی, لیکن یہ سچ ہے بچے کہ جب کوئی مینیفیسٹیشن کرتا ہے, کائنات میں ہمہ وقت 2 سسٹم کام کر رہے ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹو. اگر کوئی شراب, اس کی مثال دیتا ہوں, کسی نے اگر چرس پینی ہے, آپ حیران ہو جائیں گے چرس اس کو مل جاتی ہے. وہ سوچتا ہے جب میں چرس پینی ہے, خدا نہ کرے اگر کوئی زانی گناہ کی طرف جاتا ہے, شراب کی طرف جاتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس کے راستے بننے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی پیاری بات کی کہ میں نے دونوں راستے بتا دیے ہیں. جب کوئی کوشش, پر سورہ نجم کی آیت نمبر 39 بندہ حیران ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنی تم کوشش کرو گے اتنا تمہیں دوں گا. اب جب ہم نے مینیفیسٹیشن سٹارٹ ہماری ہو گئی,
مینیفیسٹیشن کے بعد آپ نے اپنے رویے میں، اپنے مزاج میں، اپنے دماغ میں وہ بٹھا لیا کہ میں یہ ہوں. کچھ لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں؟ میں بنوں گا کہ نہیں بنوں گا. اگر آپ ہمارا پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم نے لوگوں کو وہ اویئرنیس، وہ شعور، وہ روشنی دینی ہے جس سے وہ کامیاب ہو جائیں، سکسیزفل ہو جائیں. آپ کی مینیفیسٹیشن ہے کہ میں اربپتی ہوں، مثال دیتا ہوں. اب آپ اگر معاشرے میں جو اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ گیور اگر ہوں گے، اگر آپ کے پاس 100 روپیہ تو آپ 100 میں 80 روپیہ کسی کو دے دیتے ہیں، 1000 روپیہ تو سارے کے سارے کسی کو دے. یہ ایٹیچیوڈ ہے آپ کا اور بڑے لوگوں کا. اوکے. کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے معاشرے میں دائیں بائیں کہ وہ نا بچپن سے نا کھلے کھلے ہاتھ کا خرچ کرتے تھے. آپ حیران ہو جائیں گے جب وہ بڑے ہوتے ہیں، جب بزنس میں آتے ہیں، اللہ تو ان کو بارش کر دیتا ہے رزق کی. اور جو کنجوس ہوتا ہے ان کو اتنی فراوانی سے پیسے نہیں ملتے. مینیفیسٹیشن یہ ہے، آپ نے سوچا میں نے یہ کرنا ہے، کرنے کے بعد اپنے دماغ کو، اس خیال کو ڈھالا اس میں. رب کا سسٹم بڑا پیارا ہے، رب کا سسٹم بڑا باکمال ہے. رب یہ کرتا ہے کہ جب آپ سوچتے ہو تو کائنات کی مخفی قوتیں آپ کی ہم رکاب ہو جاتی ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو کائنات میں اللہ کا سسٹم ہے نا، جو نیگیٹو اور پازیٹیو ہے، تو آپ نے پازیٹیو سسٹم کی انرجی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. اوکے. آپ کا جو دماغ ہے، آپ کا جو شعور ہے، لا شعور ہے، یہ ہمہ وقت کام کر رہا ہے، یہاں سے انرجی سے نشر کر رہا ہے. جی. کائنات میں رب کا سپر کمپیوٹر بھی ہمہ وقت کام کر رہا ہے. سپر کمپیوٹر کیا کرتا ہے؟ اگر آپ جب پازیٹیو ہوتے ہیں تو سپر کمپیوٹر آپ کی طرف پازیٹیو انرجی نشر کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ وہ ریسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو اگر آپ نیگیٹو ہیں تو کائنات میں جو شیطانی قوتیں ہیں، لیکن اللہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ میاں تو مجھے موقع دے رہا ہے نا، میں ہر راستے سے انسان کو ٹوکوں گا، ہر راستے سے انسان کو روکوں گا. جب آپ نیگیٹو ہوتے ہیں تو شیطانی قوتیں آپ کے ساتھ ہم رکاب ہوتی ہیں، پھر آپ شراب کی طرف، قتل و غارت کی طرف، جھوٹ کی طرف، فراڈ کی طرف جاتے ہیں. جب آپ پازیٹیو ہوتے ہیں تو پھر کائنات کی جو پازیٹیو فورسز وہ الرٹ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ جب تم میرے بن جاتے ہو تو میں کائنات کی مخفی قوتوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیتا ہوں. اس کی میں ایک اور مثال بیٹا اس طرح دوں گا. مجھے کچھ بندے ملتے ہیں نا دنیا میں، جب وہ کہتے ہیں رب میرے پہ اتنا مہربان ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ ہوتا ہے. میرے ساتھ کوئی ماں باپ کی دعا ہے، میری بڑوں کی دعا ہے، یہ رب کی مہربانی ہے. کچھ لوگ ایسے ملتے کہتے میں کچھ بھی کرتا ہوں تو میرا نا مجھے ناکامی ہو رہی ہے. تو جو پازیٹیو لوگ ہیں ان کے ساتھ اسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر کسی انسان پہ رب کی مہر ہے، وہ ہر قدم پہ کامیاب ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ساتھ مل جائیں. وہ ٹاپک ہمارا علیحدہ ہو جائے گا. ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ مینیفیسٹیشن کرنی ہے، کرنے کے بعد اس کامیاب کیسے ہونا، آگے کیسے بڑھنا ہے. ٹھیک. اچھا، اگر کوئی انسان کچھ چیز مینیفیسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دل کی خواہش ہے کہ اس نے یہ چیز اچیو کرنی ہے، بٹ اس کا برین اس کو پازیٹیو سگنل نہیں دے رہا اس چیز کے لیے، مطلب وہ اس کو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ تھوڑے نیگیٹیو سگنلز آ رہے ہیں، تو اس کیس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سے سب سے دنیا کی جو سب سے بڑی کامیابی، دنیا کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ اپنے خیال کو اپنے کنٹرول میں کرنا. تو برین کو کیسے وہی قابو میں کر میں سکتے بتانے ہیں؟ لگا ہوں. اب یہ طے ہو گیا کہ جو برین، جب تک برین ہماری مرضی کے مطابق نہیں سوچتا ہم سکسیسفل نہیں ہوتے. صوفیہ کرام اس میں جب اسلامک مینیفیسٹیشن کی طرف جائیں گے، صوفیہ کرام پہلا کام کے تزکیہ نفس کا سبق دیتے ہیں. تزکیہ نفس ہے کیا؟ کہ آپ کا جو نفس ہے نا ہمہ وقت آپ کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے. آپ نے ذکر اذکار کر کے، میں دنیاوی طرف بھی آؤں گا، ذکر اذکار کر کے، تسبیحات کر کے اس نفس کو ہم نے زیر کرنا ہے، اس کے اندر ملامت پیدا کرنی کہ یار میں نے برائی نہیں کرنی. جب وہ ملامت کی کمزور ہوتا ہے پھر وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے. صوفیہ کرام ہمارے وجود کے اندر جو ہے نا منتشر مزاجی. کرشن نے ہزاروں سال پہلے اپنے ارجن سے کہا تھا اگر تم دنیا کا کامیاب ترین انسان بننا چاہتے ہو، اپنے دماغ کی منتشریت، اپنے دماغ کی آوارہ پن، اپنے دماغ کے بکھرے پن کو کنٹرول کرو. ہمارے معاشرے میں 99% جو لوگ ہیں ان کے دماغ بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہے. مینیفیسٹیشن کا تصور اور خیال ہی یہی ہے کہ بکھرے ہوئے ذہن کو، بکھرے ہوئے دماغ کو، بکھری ہوئی سوچوں کو ایک نقطے پہ لانا ہے. اسے کہتے ہیں ارتکاز یکسوئی. دنیا میں اگر ارتکاز یکسوئی پہ قابو پایا جا سکتا تو وہ صرف اور صرف میڈیٹیشن اور مراقبہ ہے. وہ کیسے؟ جو ڈسپینسا نے جو بات کی تھی نا کہ میں اتنے دن میں ٹھیک ہو گیا، میرا بیماری، اس نے کہا کہ دماغ کو بدلنے کا دنیا میں ایک ہتھیار ہے، وہ ہے مراقبہ. مراقبے میں ہم کرتے کیا ہیں؟ جب کوئی انسان بیٹا اکیلے بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے جب وہ ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، اپنی ذات پہ غور کرتا ہے، اور غور کرنے کے بعد وہ پھر خیال میں بار بار سوچتا ہے کہ میں رب میرا بڑا مہربان ہے، خدا 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 جب سوچتا ہے تو آخر کار اسے خدا سے پیار ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات ہے، آپ ایک سفر کرتے ہیں، کسی روڈ پہ نکلتے ہیں تو بیٹا اگر آپ روزانہ جاتے ہیں تو روزانہ آپ کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہاں پہ کھڈا ہے، یہاں پہ بورڈ ہے، یہاں پہ درخت ہے، یہاں پہ کٹ ہے. تو جب آپ 15-20 دن مہینہ گزرتے ہیں آپ کو اس جگہ جانے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے میں فلاں جگہ پہ آ گیا ہوں. برین کو جب ہم بار بار ایک میسج دیتے ہیں نا پازیٹیوٹی کا،
پہلے تو برین لاشعور اسے کہتے ہیں لاشعوری مزاحمت کرتا ہے کہ نہیں میں نہیں بات ماننی، کہا میں نہیں بات ماننی ہے۔ لیکن جب اس کو بار بار آپ پازیٹیوٹی کا میسج دیتے ہیں اور لاشعوری مزاحمت ختم ہوتی ہے اور وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی بات ماننا۔ میں اس لیے کہوں گا کہ دنیا کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ دماغ اور برین کو کنٹرول کرنا ہے۔ کس طرح؟ آپ خالی اگر بیٹھ گئے ہیں، آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے جو دماغ میں آپ کی مرضی کی سوچیں ہیں وہ نہیں آتی، وہ آپ کی مرضی کے خلاف آتی ہے۔ آپ نماز بیٹھ گئے ہیں، تسبیح پہ بیٹھ گئے ہیں، میڈیٹیشن میں بیٹھے، کوئی خیال ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ جو دنیا میں جتنے بھی اسپرچولیسٹ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ روحانی، وہ جو ہندو کہتا ہے ڈیوائن پاور ہے، اگر آپ نے ڈیوائن پاور حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے سپر سے سپر نارمل بننا ہے، تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے جب مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ کرنے کے بعد اپنے دماغ کو خالی کریں۔ اوکے، خالی کس طرح؟ کہ کوئی خیال اس میں نہ رہے۔ ٹھیک ہے۔ ہندو یوگی یا بدھسٹ سارے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنے دماغ کو خالی کر لیتا ہے، اس وقت وہ رب جو بھگوان ہے یا روشنی وہ اس کے اندر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں نہیں، جب کوئی انسان تزکیہ نفس کر کے اپنے نفس کو مار کے اپنے دماغ کو خالی کرتا ہے، پھر رب کا نور اس کے لطیفہ قلب پہ وارد ہوتا ہے، رب کا نور اس پہ آتا ہے۔ تو طے یہ ہوا کہ جب تک ہم اپنے دماغ کی آوارہ گردی، دماغ کی بکھرا پن، دماغ کی آوارہ سوچوں کو ایک نقطے پہ نہیں ٹھہرائیں گے، اس وقت تک ہم اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ نہیں چلا سکیں گے۔ تو جب بھی کوئی ایسا شخص جس کو کہتا ہے کہ میں مینیفیسٹیشن کر رہا ہوں اور میری سوچیں میرے دماغ میں قابو نہیں ہے، اس نے ارتکاز کیا کرنا ہے؟ اس نے سمپل یا تو اپنی جو ٹارگٹ رکھا ہے اس کا ارتکاز کرے۔ میں آسان طریقہ انہیں یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ دل پہ تصور کرتے ہیں کہ دل پہ اللہ لکھا ہوا ہے اور آپ اس اللہ کو خیال کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ، زبان سے نہیں، خیال سے، یا آپ یہ آپ سے نہیں ہوتا تو سامنے آپ اللہ لکھ لیتے ہیں دیوار پہ اور اس پہ آپ دیکھنا اس کو شروع کر دیتے ہیں، اللہ 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 جب دیکھتے ہیں تو شروع میں تو دماغ آپ کا کہے گا نہیں، لیکن آخر جب بار بار اس کو میسج دیتے ہیں نا، بار 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 بار، آخر وہ مزاحمت چھوڑ دیتا ہے، پھر آپ کہتا ہے میں اب آپ کی بات مانوں گا۔ جب وہ آپ کی بات ماننے کی پوزیشن میں آئے گا، جب وہ سدھ جائے گا، جب وہ ٹرین ہو جائے گا، وہاں سے روحانیت اور کامیابی کی کھڑکی کھلتی ہے۔ پھر آپ اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے اس منہ زور گھوڑے کو، اس بے راز گھوڑے کو، اس آوارہ جو اسے میں کہتا ہوں ٹیلی فون کی ایکسچینج ہے، جس پہ نا ہمہ وقت پورے شہر سے ٹیلی فون آئی جا رہے ہیں، آئی جا رہے ہیں، آئی جا رہے ہیں۔ آپ نے کہنا ہے کہ نہیں، جو میں چاہتا ہوں وہ آئے۔ آپ کی کامیابی کیا ہے؟ آپ کی کامیابی مثلا آپ، میں مثال دیتا ہوں، آپ ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس سے پہلے آپ بزنس کی ایجوکیشن پڑھیں گے، کامیاب بزنس مینوں کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد پھر ان کے مطابق ایکٹ کریں گے۔ منشر ذہن آپ کو کہے گا نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ جب آپ نے اپنے دماغ کو سدھا لیا ہے، اس کو مراقبہ کرنے کے بعد ایک نقطے پہ ٹھہرنا سکھا لیا ہے، پھر اگر ایسے کرو کہ ٹھیک ہے میں کروں گا، آپ حیران ہوں گے کہ صوفیہ کرام کیا ہے اس میں دماغ کو سیدھا کرنے کے لیے، دماغ کو اس کی بے لگامی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھوک دیتے ہیں اس کو نان سٹاپ۔ یہ کہتا ہے میں نے فروٹ کھانا، کہتا ہے میں نہیں دینا۔ یہ کہتے ہیں میں نے فلاں چیز کھانی، کہتے ہیں میں نہیں کرنا۔ یہ کہتے ہیں فلاں جگہ میں نہیں جانا، کہتے ہیں میں نہیں کرنا۔ کھانا جب میں چھوٹا موٹا طالب علم اس کا روحانیت کا، میں جب اس لائن پہ پڑھا تو مجھے کہا گیا کہ آپ نے نا اس کو دماغ کے خلاف کام کرنے میں، کیا کام ہے؟ مجھے میرے ایک استاد تھے، انہوں نے کہا کہ جب پانی آپ کے سالن آپ کے سامنے آئے نا، اذیت پسندی نہیں ہے، جب آپ بار بار ایسے ایکٹ کرتے ہیں، جب یہ مزاحمت کرتا آخر کار یہ مزاحمت چھوڑ دیتا ہے۔ شروع میں آپ اسے کمانڈ دیتے ہیں ایسے کرو، وہ کہتا میں نہیں کرنا۔ ہمارا مقصد یہاں پروگرام کا یہ ہے کہ مینیفیسٹیشن میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کو ٹھیک کیسے کریں۔ بندہ مینیفیسٹیشن کر رہا ہے لیکن ٹوٹی پھوٹی کر رہا ہے، ادھوری کر رہا ہے، وہ کائنات کی قوتوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہا۔ وجہ کہ اس کا جو دماغ بکھرا ہوا ہے وہ خود ہی فوکس نہیں ہے۔ کامیاب کب ہونا؟ جب خیال نے حقیقت کا روپ کب دھارنا؟ جب آپ کا دماغ خالی پن سے نکل کے، نہیں، منتشرے سے نکل کے خالی پن اور ایک نقطے پہ ٹھہر جائے۔ پھر دوسری بات ہے کہ مجھے پھر یہاں پہ میں مثال دوں گا، میں گاؤں میں تھا تو میرا 2 کلاس فیل ہوتا، اس کو لڑکا ہے کہ نا بیڈمنٹن کھیل رہا تھا وہاں پہ، تو کہتا ہے یہ اتنا پاگل ہے، دن رات نا یہ بیڈمنٹن ریکٹ کو گود میں لے کے سوتا ہے۔ اچھا، یہ کہ ہر وقت بیڈمنٹن ٹی وی پہ بیٹھا ہے، یہ کر رہا ہے۔ میں جب دیکھا اس کو ڈیٹا پر چیک کی، میں کہ یہ مینیفیسٹیشن کی انتہا پہ پہنچا ہوا۔ میں کہ یار یہاں اس کو موقع نہیں ملنا، اس کو نا شہر میں لیا ہو کہیں۔ کہتا ہے اس کے باپ پروفیسر ہے، میرے دوست رفیق صاحب، اس کو شہر میں لیا ہے۔ تو جب شہر میں لائے تو شہر میں اس کو موقع ملا، اس کی مینیفیسٹیشن کے روپ میں وہ ڈھل چکا تھا۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جب دنیاوی سارے خیالات سے کٹ کے کسی ایک نقطے پہ جام ہو جائے، اس کے مطابق ایکٹ کرے۔ جب وہ شہر میں آیا تو پاکستان کا 5 سال چیمپئن رہا وہ۔ اسی طرح دنیا میں جو بڑے لوگ ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں، بچپن میں وہ خواب دیکھتے تھے، خیال دیکھتے تھے، وہ نا سراپا خیال، سراپا خواب بن جاتے تھے۔ جب آپ اس خواب میں ڈھل جائیں، آپ کو دنیا کی ہوش ہی نہ رہے۔
میں یہاں اس کی ایک اور صوفیزم کی مثال دوں گا کہ مثلا میں جب تصوف روحانیت کی طرف آیا تو بیٹا میں نے جب دیکھا نا کہ اس میں سارے کے سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب ہم تسبیح ذکر اذکار کرتے ہیں نا تو ہمہ وقت آپ یا اللہ یا اللہ یا حیو یا قیوم یا حیو کرتے ہیں، تو جب بار بار کرتے ہیں نا تو وہ لفظ وہ نام آپ کی شخصیت کے دماغ کے اندر چپکنا شروع ہو جاتا ہے. ایک وقت ایسا ہی ہے. آتا ہے کہ آپ کو اللہ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. یا اس طرح میں ایک اور مثال دوں گا، مجنو جب لیلا کے عشق میں مبتلا ہوا تھا تو مینیفیسٹ نے ارتقاء یکسوئی کی انتہا پہ پہنچا تھا، جب لیلا اس کے سامنے سے گزری پتہ ہی نہیں چلا. یا اسے یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ہر چیز، صوفیہ کرام ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، جب وہ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ارتقاء کرتے ہیں، یکسوئی کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، ایک ٹائم بیٹا ان پہ ایسا آتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے ہر چیز میں رب نظر آتا ہے. یعنی کہ آپ نے خامی ناکامی سے کیسے نکلنا ہے، پہلے آپ نے جو آپ کا ڈریم ہے، جو آپ کا خیال ہے، جو آپ کی مینیفیسٹیشن ہے اس کو سوچ لیا. سوچنے کے بعد شعور، لا شعور، تحت شعور، دماغ، قلب، ہر چیز کو اس پہ فوکس کر دیا. فوکس کرنے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اگر بزنس مین بننا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں. جب آپ یہ کریں گے تو کائنات کو آپ متوجہ کر چکے ہوتے ہیں، کائنات کی قوتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر وہ کائنات جو آپ کا ساتھ دیتی ہے. پھر جیسے آپ کرتے ہیں پھر اللہ کہتا ہے نا سورہ نجم کی آیت نمبر 39، جتنی کوشش کرو گے میں تمہیں دوں گا. کائنات کا ایک بڑا خوبصورت رول ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کائنات کے جس طرح فٹ بال مارو گے نا کائنات پہ، یہ بال مارو گے واپس آئے گا. دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور یہاں بڑی پیاری بات کی ہوئی کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جب تک اس کو سزا نہیں ملتی اس کی نجات نہیں ہے. ہم نے اگر کائنات میں کوئی چیز اچیو کرنی ہے، اچیو کرنے کے لیے ٹارگٹ کے بعد اس کی متعلقہ کوششیں، امریکہ جانا ویزا بناؤ، نوکری کرنی پڑھائی کرو، بزنس کرنا بزنس کرو، پھر ہم کامیابی کی طرف آتے ہیں. آل رائٹ. اچھا سر، مجھے بتائیں کہ مینیفیسٹیشن سے ہم لوگ دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں، جیسے اپنی مرضی کا کریئر ہو یا پیسے کو اٹریکٹ کرنا؟ بالکل ایسے ہے. میں 4-5 ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو نا بالکل موٹر سائیکل پہ تھے، جو بالکل عام لوگ تھے، لیکن ان کے خیال بڑے تھے. کہتے بٹ صاحب یاد رکھیں کہ میں بچپن سے ایک اربپتی آدمی، میں نے اربپتی بن کے چھوڑنا ہے. میں وہ ایک کام کر رہا ہے، دوسرا کام کر رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں. ایسے لوگ نا بار بار کوشش کرتے ہیں، جو مینیفیسٹیشن کر لیتے ہیں، جو خیال کی طاقت کو اپنا لیتے ہیں، جو سوچ کو پکڑ لیتے ہیں، وہ پاک کام پتہ کرتے ہیں، وہ ترک نہیں کرتے، وہ ہمت نہیں ہارتے. عام بندہ کرتا ہے 2 دن کوشش نہیں، میری مینیفیسٹیشن فیل ہوگی، بالکل میرا یہ کام فیل ہو گیا. وہ میں اپنی زندگی میں 4-5 بڑے بندے دیکھتا ہوں، ان کو اگر لاس ہوئے نا شروع میں، وہ گھبرائے نہیں ہیں، انہیں ہمت نہیں آ رہی. نان سٹاپ مشکل مزاجی، نان سٹاپ ضد اور نان سٹاپ کام کرتے رہنا، پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں. وہ لوگ جو مینیفیسٹیشن کرنے کے بعد پہلی 2-3 ناکامیوں کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے. میں اس کی مثال ایک اور دیتا ہوں. بے شمار ایسے کیس ہے، کسی لڑکی کو آپ نے پسند کر لیا، آپ نے اس کا ارتکاز کر لیا، مینیفیسٹیشن کر لی، مینیفیسٹیشن کے بعد آپ لگے رہے تو 70-80% اگر پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کیسے بندے کو پسند کرتی ہے، آپ نے وہ کوالٹیز پیدا کر لی اپنے اندر، وہ کریکٹر پیدا کر لیا، تو پھر کہیں نہ کہیں میں دیکھتا ہوں وہ بندے کامیاب. کچھ میری بچیاں خواتین مجھے کہتی ہیں کہ میرے پیچھے یہ نہ پی گیا سی اخیر تے مینوں ہار مننی پئی. یہاں اگر وہ آپ صرف میڈیٹیشن کرتے ہیں، مینیفیسٹیشن کرتے ہیں اور اچھا انسان اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں بنتے، پھر تو آپ کی مینیفیسٹیشن ہوگی فیل. اگر آپ مینیفیسٹیشن کرتے ہیں میں نے سی ایس پی افسر بننا ہے، کلیئر ہو گیا. اب آپ کیا کریں گے، فوری طور پہ آپ دیکھیں گے کہ سی ایس پی افسر بننے کے لیے جو لوگ بنتے ہیں وہ کس اکیڈمی سے تیاری کرتے ہیں، کون سے پیپر تیار کرتے ہیں، اس کے لیے انگلش ضروری ہے، فلاں فلاں فلاں، پھر وہ اس کی جب تیاری کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں. ہاں جب مینیفیسٹیشن کے بعد متعلقہ اور ریکوائرڈ جو اس کی ضروریات ہے وہ پوری کرتے ہیں، وہ 100 کامیاب ہوتے ہیں. جو ہمت ہار جاتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک، مطلب آپ اپنی مرضی کا آئیڈیل پارٹنر بھی مینیفیسٹیشن کے تھرو؟ بالکل، یہ سچ ہے کہ اگر آپ پلان کرتے کہ میں نے میرا لائف پارٹنر ایسا ہونا چاہیے تو اس کے مطابق سیدھی سی بات ہے کہ لائف پارٹنر کے اپنے بھی تو آئیڈیل ویوز ہے نا. وہ بھی تو دیکھتا ہے نا کہ جو میری لائف میں جو بندہ آ رہا ہے اس کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے. مینیفیسٹیشن کا پرابلم کیا، پوری دنیا میں اس کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، ساری کتابیں بھی لکھی جا رہے ہیں، بکس بھی لکھی جا رہے ہیں، اور جو آپ پوڈ کاسٹ آتے ہیں اس میں لا آف اٹریکشن، مینیفیسٹیشن، لا آف اٹریکشن آ رہا ہے. اس میں پرابلم کیا آتی، جو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق تیاری کر لیتا اپنے وجود کے اندر وہ ٹرمنگ. اچھا اس پہ بچے اور مراقبہ جب ہم کرتے ہیں نا تو ہم اپنی ذات کے ٹرمنگ کرتے ہیں کہ میری ذات کے اندر یہ خامیاں ہیں، میری ذات کے اندر یہ اچھائیاں ہیں، میری ذات کے اندر یہ ویک پوائنٹ ہے. کچھ لوگوں کے، بلکہ کچھ نہیں، 80% لوگوں کا ایک پرابلم ہے، کوشش کی کامیاب نہیں ہوئی، چھوڑ دیا. بالکل ایسا ہی. کامیاب کون ہوتا ہے جو چھوڑتا نہیں. اکثر لوگ کیوں ناکام ہوتے ہیں
ایک کوشش کی، سیاح بندہ فوری طور پہ سمجھ دیکھتا کہ یار میں نے کوشش کی تھی یا میں فیل ہو گیا، میں نے اب ایسی کوشش کرنی کہ میں نے کامیاب ہونا. اس کی میں مثال اسلامی مینیفیسٹیشن اس طرح لوں گا. آقا کریم نے جب تبلیغ کا کام سٹارٹ کیا تو جو مکی دور ہے، مکی دور میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ بالکل ابو جہل ایسے ہی. خلاف تھا، ابو لہب خلاف تھا، سارے لوگ طاقتور خلاف تھے. آپ کی مینیفیسٹیشن، آپ کی نیت، آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں سچا ہوں، میں نے ہر صورت میں کامیاب ہونا ہے. اور آخر جب فتح مکہ ہوتا ہے، لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. 10 مکہ سے مدینہ میں جب جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں. یعنی کہ اس میں ارادے کا مضبوط ہونا اور مسلسل ڈٹے رہنا. ڈٹے رہنا یہ نہیں ہے کہ بزنس مین بننا، بزنس کی ایجوکیشن حاصل نہیں کی بھی. اگر آپ بزنس مین بننا چاہتے ہو تو پہلے یہ دیکھو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے، مارکیٹ میں کون سی چیز بکتی ہے، اور میں کون سی نئی چیز لاؤں اس میں تاکہ میری یہاں پہ اسپیس بنے. جی. عام لوگ اگر جو گھٹے پٹے پرانے اصول و نظریات چاہ رہے اس پہ چلیں گے وہ فیل ہو جائیں گے. وہ یہ دیکھیں گے کہ میں نئی چیز کون سی ایسی انٹروڈیوس کراؤں کہ نیا ہر بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے. ایک بات. اور دوسری بات جو ہوتے ہیں نا اصل جو مینیفیسٹیشن سے کامیاب ہوتے ہیں، چاہے اسپورٹس مین ہیں، چاہے کوئی اینکر ہیں، چاہے کوئی ایکٹر ہیں. آپ دیکھ لیں ایکٹروں کی ساری جب یہ سٹرگل کا ٹائم گزارتے ہیں، یہ روڈوں پہ سوتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، لیکن انہوں نے جان نہیں چھوڑی، لگے رہے. کائنات کی قوتوں کو آپ اس وقت متوجہ کرتے ہیں جب آپ مسلسل اس کوشش پہ لگے رہتے ہیں. آل رائٹ. مطلب آپ کو اگر کچھ مینیفیسٹ کرنا ہے تو آپ کو اس رستے پہ بھی چلنا پڑے گا، اور صرف خیال سے اپنے نہیں اندر ہوتا وہ کچھ بھی. کوالٹیز بھی لانی ہیں. یہ سچ ہے جو میں نے دیکھا ہے نا اپنی ساری زندگی میں. جو لوگ کوئی چیز بننا چاہتے ہیں اور بننے کے بعد انہوں نے پازیٹیو کوشش کی، 99% بندے میں نے کامیاب ہوتے دیکھے. کوئی اسپورٹس مین تھا، کوئی ٹی وی اینکر تھا، کوئی فلاں تھا. پھر تیسری بات ہے کہ یہاں جو عام بندے غلطی کرتے بچے، وہ میری شاندہ صاحب نے کیا ہے. عام بندہ اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر ٹیلنٹ کون سا ہے. خدا کی جو تقسیم ہے نا، خدا کی جو عطا ہے، خدا کی جو کائنات میں انسان جو ہر چیز میں تنوع، ورائٹی، ڈفرینٹ بن. آپ ہر انسان کو ایک دوسرے سے مختلف پاتے ہیں. ہر انسان کے اندر مزاج، ٹیلنٹ، صلاحیت مختلف ہے. اور ہر انسان، کسی کے اندر موسیقی کا ذوق ہے، کسی کے اندر شاعری کا ذوق ہے، کسی کے اندر مینجمنٹ ہے، کسی کے اندر پڑھنے کا ہے، کسی کی یادداشت اچھی ہے، کسی کا میتھ اچھا ہے، کسی کی سائنس اچھی ہے، کوئی بایولوجی اچھی ہے. آپ اپنے گھر میں بچے 4 ہیں، کوئی بایولوجی میں اسٹرانگ ہے، اس میں. اب جب پیرنٹس یا بچہ دیکھ لیتا کہ یہ میرا ایریا ہے، اس ایریا میں جب آپ مینیفیسٹیشن کرتے ہیں تو آپ زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں اور پھر اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، اگر کسی کو بانسری بجانے کا ٹیلنٹ آتا ہے نا، جب وہ بانسری پکڑتا ہے وہ انجوائے کرتا ہے. اگر آپ کو اینکری کا شوق ہے، آپ کو میڈیا کا شوق ہے، جب آپ بیٹھیں گے آپ کو شوق ہوگا. مثلا میں مثال اس طرح دوں گا کہ میرے اندر بزنس کا ٹیلنٹ ہے ہی نہیں بائی برتھ، اور نہ مجھے شوق ہے، تو میں بزنس کروں گا فیل ہو جاؤں گا. کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنا متعلقہ ٹیلنٹ کو پہلے جانچتے ہیں کہ نیچر نے، خدا نے، قدرت نے میرے پہ کیا احسان کیا ہوا. جب دیکھ لیا، جانچ لیا، جانچنے کے بعد جب وہ کوشش کرتے کا مینیفیسٹیشن کرنے والوں کو میری نصیحت ہے یا مشورہ ہے کہ آپ مینیفیسٹیشن ضرور کریں، لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ نیچر نے، قدرت نے، خدا نے مجھے کیا دیا ہے. خدا کی جو ورائٹی ہے نا، آپ حیران ہے. جب ہم نبیوں کو دیکھتے ہیں، دیکھ لیں ایک نبی ہر نبی ایک سے مختلف ہے. کسی میں کیا خوبی ہے، کسی میں کیا خوبی ہے، کسی میں اسی طرح انسانوں میں ہے. وہ لوگ جو اپنے ٹیلنٹ سے ہٹ کے کوشش کرتے ہیں ان کی کامیابی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. پہلے آپ نے، ہر بندے کو پتا ہے، پیرنٹس کو بھی پتا لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو بچہ ہے اس کا مزاج کیسا ہے. اور انسان کو خود بھی جب شعور سنبھالتا ہے نا گریجویشن کے بعد، اسے پتا لگتا ہے میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. اس کو فوکس کریں. پھر یہ دیکھیں اس ٹیلنٹ سے ریلیونٹ لوگ دنیا میں کتنے کون تھے اور انہوں نے کیا کیا. جب آپ وہ اپنا لیتے ہیں، اپنانے کے بعد خیال میں اڑنا بچھا لیتے ہیں کہ میں یہ ہوں. میں پھر کہتا ہوں، میں ہو جاؤں گا نہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا میں ہو جاؤں گا، میں کر لوں گا، وہ مینیفیسٹیشن، لا آف اٹریکشن سے پہلے دور ہو گئے. آپ جو بندہ مینیفیسٹیشن یا لا آف اٹریکشن کر رہا ہے وہ پہلے تو سوچے گا میرے اندر یہ ہے کوالٹی. اب آپ عام رکھے گا یہ کیا مذاق کا اور مذاق والی بات ہے کہ ہے نہیں اور سوچی جا رہا ہے. بھائی جب آپ سوچتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ایکسیپٹ کرنے کے بعد پھر ریئیکٹ کرتا ہے. اس کی میں مثال اس طرح دوں گا. لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ غصے والے ہو، آپ کہتے ہیں نہیں غصے والا نہیں ہوں. جس دن آپ کہو گے اچھا میں غصے والا ہوں، تو آپ کا شعور، لا شعور آپ کو میسج دے گا ابھی چینج کرو اپنے آپ کو. اوکے. لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ جلد باز ہو، آپ کہتے ہیں میں جلد باز نہیں ہوں. ایک دن آپ کو احساس ہوا نہیں میں جلد باز ہوں. آپ کے شعور، لا شعور نے آپ کو میسج کیا اس کو چینج کرو. کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ بدتمیزی کرتے ہو، آپ کہتے ہیں میں بدتمیز نہیں ہوں، لیکن آپ کے جب آپ نے اپنی پرسنالٹی غور و فکر، اللہ نے کیوں کہا ہے، آپ نے غور کیا، آپ کو سمجھ آئے میرے اندر تو غصہ آ جاتا ہے، میں تو بدتمیزی کر جاتا ہوں. جب کوئی کنونس ہوتا ہے نا، جب کوئی کنونس ہوتا ہے پھر وہ اپنے اندر چینج لاتا ہے. یا اس طرح میاں بیوی ہے، میاں بیوی شادی ہو گئی، پہلے 6 مہینے لڑائی، 1.5 سال لڑائی، 2 سال بعد انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ میرے میرٹس ہیں، یہ میرے ڈی میرٹس ہیں. وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں.
پہلے ہر بندہ کہتا ہے میں عقل کل ہوں. جو بندہ مینیفیسٹیشن کرنا چاہتا ہے پہلے عقل کل کے خول سے باہر آئے. ایک ٹھیک. بات. دوسرا اپنی خامیاں دیکھیں کہ میرے اندر کوئی بندہ اگر کسی اچھے انسان کے پاس بیٹھیں اس سے بات کریں کہ بتائیں کہ میری نا مجھے گائیڈ کریں کہ میرے اندر کون کون سی خامی ہے. کیونکہ جو سائیکولوجی کی یہاں میں ایک اور مثال دوں گا. ڈپریشن انگزائٹی اسٹریس کے پیشنٹ جتنے بھی ہیں نا, جو بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے یہ بیماری ہے وہ علاج کرا کے ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے بیماری ہے ہی نہیں, اڑ گئے. جو اڑتا ہے وہ اصلاح نہیں اس میں آتی. لیکن آپ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ انسان اگر ایک چیز تصور کر لے اپنے مائنڈ میں اتنی اسٹرانگ کر لے تو وہ تو اس چیز سے نکل آتا ہے پھر. نکلا یہ ڈفرینٹ ہے. ایک بندے نے خیال کیا کہ میں ڈپریشن, میرے پاس 3 کیس آتے ہیں نا. پہلا آتا ہے جی ہاں میں ڈپریشن کا پیشنٹ ہوں, مجھے کوئی طریقہ بتائیں. اس نے جو میں ٹھیک ہے. بات کر رہا ہوں وہ اصلاح کی طرف آ رہا ہے. اس نے ایکسیپٹ کیا, اس کے دماغ نے اس کو میسج دیا کہ ہاں یہ تمہارے اندر فالٹ ہے. ایک بندہ کہتا ہے میرے اندر ہے ہی نہیں, وہ خطرناک زون ہے. مائیں آتی ہیں, باپ آتے ہیں کہ میرا بچہ شدید ڈپریشن کا شکار ہے, کہتا ہے تسی پاگل ہو, میں پاگل نہیں. جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایریاز, وہ ویک ایریا جن کو ٹرمنگ کر کے ہم اپنی کامیابی کے چبوترے پہ کھڑے ہو سکیں. اس کی ٹرمنگ یہ ہے کہ پہلے آپ کا شعور لاشعور آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرے. ٹھیک. وہ بتاتا ہے آپ کو. اگر آپ کریٹیکلی سوچیں کہ نیوٹرل ہو کے اپنی ذات کا محاسبہ کریں. میکسیمم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کام شروع کیا چھوڑ دیا, کام شروع کیا چھوڑ دیا. یہ نہیں کرنا. اتنی کوشش کرنی کہ رب ذوالجلال کائنات کے بادشاہ کو آپ پہ پیار اور رحم آ جائے. دنیا میں جتنے بھی لوگ جو ضدی تھے, میں کہتا ہوتا ہوں بڑا آدمی بننے کے لیے ضد ضروری ہے. آپ کیا اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے, ماننا ضروری ہے. جب آپ اپنی خامی, مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں, میرے اندر نا جلد بازی بے چینی کا ایلیمنٹ تھا. جب میں ہوش سنبھالا تو میں نے اپنی ٹرمنگ کی, میں کہ میری سب سے بڑی فالٹ ہی یہ ہے. میں نے کہا آج کے میں نے جلد بازی بے چینی نہیں کرنی. غصہ کرنے کا ایلیمنٹ تھا. میں نے کہا کہ آج کے بعد میں نے غصہ نہیں کرنا. میرے ملنے والے لوگ 20-25 سال سے جانتے ہیں, وہ سارے کہتے ہیں آپ کو غصہ نہیں آتا. میں نے اس کی ٹرمنگ کی تھی. اچھا اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ غصے میں رہتے ہیں سب سے بڑا نقصان ان کو اپنا ہوتا ہے. بیڈ پہ پڑے ہوئے روئی جا رہے ہیں, گھر میں بیٹھے روئی جا رہے ہیں. آپ کا, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, آپ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہیں. آپ اس کو ٹھیک رہنا چاہیے. کسی بندے کی وجہ سے, کسی حرکت کی وجہ سے, کسی شخصیت کی وجہ سے اس کو خراب نہ کریں. پہلے اس کو سنبھال لیا جس نے, اس کو سیدھا کر لیا, وہ کامیاب ہو گیا. ہم نے اپنی غلطیاں ماننے کے بعد سدھار کرنا ہے, پھر مینیفیسٹیشن کامیاب ہوگی. رائٹ. اوکے, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ مینیفیسٹیشن میں اور دعا میں کیا فرق ہوگا پھر؟ دعا, اچھا یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. مینیفیسٹیشن, دعا, نیت کہیں نہ کہیں ایک حصے میں آتی ہے. اب یہاں سوال آپ کا یہ بنتا ہے کہ کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں, کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. تو پھر انسان اسے تقدیر کے ساتھ لنک کر دیتا ہے. ہوتا کیا ہے, کوئی بھی انسان, میں پھر کہتا ہوں, ماں کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہ ماں جب اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتی ہے, اس کا شعور, اس کا لاشعور, اس کا دماغ, اس کے جسم کا رواں رواں دعا میں ڈھل جاتا ہے. روزہ رسول پہ دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ کہ آپ سر سے پاؤں تک دعا میں ڈھل جاتے ہیں. دعا ایک کیفیت کا نام ہے, دعا ایک حالت کا نام, دعا ایک سوچ کا نام ہے. کیونکہ اگر میں پھر کہتا ہوں, اگر دعا لفظوں سے قبول ہو تو پھر تو راضی, امام غزالی, شاہ ولی اللہ اقبال کی دعا قبول, فیض احمد فیضی, وہ لفظوں کو جادو کرتے نا. دعا ایک کیفیت کا, جب آپ اس خیال میں ڈھل جائیں, جب آپ کشکول بن جائیں, جب آپ کا رواں رواں کشکول بن گیا ہے, وہ خاص کیفیت ہے جب آپ کائنات کی قوتوں کو اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں. عام بندہ کرتا ہے, مانگ دعا رہا, اندر حساب کتاب چل رہا ہے, دکان کا, نوکری کا, دوست کا رولا چل رہا ہے. ہمارا جو آج موضوع بحث یا پروگرام وہ یہ ہے کہ وہ کون سا آرٹ ہے جس سے ہم کامیابی حاصل کر سکیں. دعا کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ بندہ, اللہ نے کچھ قاعدے بنا دیے ہیں کہ آپ نے رزق حلال کھانا ہے, آپ نے خیانت نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, ظلم نہیں کرنا, جبر نہیں کرنا, لوگ سے زیادتی نہیں کرنی. جب ہم سارے خدا کے احکامات کو توڑ کے آئیں گے تو ہم اس ثمر کو نہیں پا سکیں. ہمارا لاشعور میں ٹوکتا رہتا ہے, تو غلط ہے, تو غلط ہے, غلط ہے. جب ہم اچھائیاں کرتے ہیں نا, پھر جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے وقت ہمارا شعور, لاشعور, تحت شعور, دماغ, قلب, روح, ہر چیز ایک نقطے پہ ٹھہر جاتی ہے. وہ لمحہ خاص ہوتا ہے جب دعا قبول ہوتی ہے. مینیفیسٹیشن میں یہی ہے نا کہ جب ہم مینیفیسٹیشن کرتے ہیں تو ہمارا ارتکاز ہو جائے, ہماری یہ بکھرا پن ختم ہو جائے, ہماری منتشرپن ختم ہو جائے. جب ہم ارتکاز کہتے ہیں کہ ایک نقطے پہ ٹھہر جانا, ایک نقطے پہ آ جانا, یکسوئی. جب بھی کوئی بندہ, کچھ لوگ جب رات کی بیٹھتی ہے, رات کی بیٹھنے کے بعد دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے, اللہ کہتا ہے کہ میری بات کرو دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے. تہجد وقت کیوں دعا قبول ہوتی ہے؟ آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو کے جب رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کائنات کی قوتیں آپ کے تحت ہم رکاب ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اور جو لوگ ناکام ہو جاتے ہیں کچھ مینیفیسٹ کرنے میں, جو ناکام ہوتے ہیں ان کے اندر مسکل مزاجی کی کمی ہے.
انہوں نے اپنی ٹریمنگ نہیں کی ہوتی, انہوں نے اپنا کیریئر نہیں سی چنا ہوتا. اگر وہ دیکھیں, اگر وہ ٹریمنگ کر کے اپنے کیریئر کو دیکھ لیں, بس میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا یہ ٹیلنٹ ہے, یہ آپ کا مزاج ہے, یہ آپ کی کوالٹیز ہے, یہ آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ اس سے ہٹ کے ایک نیا ٹارگیٹ فکس کر لیتی ہیں. یا ایک گاؤں کا بندہ ہے, گاؤں کا بندہ اس نے پڑھا میٹرک, میرے کو کچھ بندے میرے پاس آتے ہیں کچھ نہیں پڑھے, مجھے کہیں مینیجر لگوا دیں. میں کہا یار تمہاری ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے. کچھ بندے میرے پاس آتے ہیں جی میں کچھ نہیں کیا, میں نے پیر بننا ہے. میں پیر بننے کے تزکیہ نفس ہے, ذکر اذکار ہے, تسبیحات ہیں, یہ سارا پروسیس کرنا پڑتا ہے. نہیں تسی ویسے دے دو. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا, ہمارا جو پرابلم ہے, جو فیل ہوتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں نفسیاتی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں, ایلوژن کا شکار ہوتے ہیں, وہ وہم کا شکار ہوتے ہیں, وہ دنیا کی ریالٹیز کو حقیقت پسندی سے نہیں دیکھتے, خوابوں کی دنیا, امیجینیشن خیال. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو امیجینیشن خیالوں کی دنیا, تصوراتی دنیا سے نکل کے گراؤنڈ ریالٹی کا ادراک کرے. یہ دنیا ہے, یہ دنیا کے قوانین ہیں, یہ قاعدے ہیں. یہاں کامیاب کون ہوتا ہے؟ اس کے لیے مجھے اپنے اندر کیا چینجز لانی ہے. جب آپ وہ چینجز لاتے ہیں آپ کامیاب ہوتے ہیں. جب آپ چینجز لاتے ہیں, میں دو صوفیوں کی مثال دوں گا. میرے پاس دو صوفی دنیا مجھے ایسے بچے ملے, جو ایک کامیاب صوفی وہ کن فیکون تھا. کن فیکون ہم وہ کہتے ہیں کہ اس کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ پورا ہو, زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ. ایک بندہ ایک ہی عمل کر رہا ہے, دو بندے عمل کر 30 سال بعد ایک بندے کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ پورا ہو رہا ہے, وہ جو کہتا ہے وہ ہو رہا ہے. رب اس پہ اتنا مہربان ہو گیا. یہ وہی بات ہے باجزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بابا فرید نے جو بات کی تھی کہ میں نے زندگی کے پہلے 20 سال جو رب نے کہا وہ کیا, جو رب نے کہا وہ کیا. اب رب وہ کرتا جو میں کہتا ہوں. آپ نے جب کوئی بندہ بھی, جب آپ ایک سفر پہ شروع ہوئے, ایک بندے جو فیل ہوا دونوں سے میں ملا, جو کامیاب ہوا اس کی کامیابی کیا تھی. میں کہ تم یہ کس لیے ورت کیا اور تم کامیاب کیسے ہوئے؟ کہتا میرا پہلے دن سے مقصد تھا کہ میں نے جب کامیاب ہونا تو میں انسانیت کی خدمت کرنی ہے, میں نے اللہ کی خدمت, اللہ کو نور بانٹنا ہے. مطلب اس میں آلریڈی پازیٹیوٹی تھی, پازیٹیوٹی, اس نے پازیٹیو انرجی کو پہلے دن فوکس کر لیا. ایک بندہ بیٹھا ہے, وہ پہلے دن بیٹھا ہے کہ میں اگر مجھے اللہ نور دیتا ہے, روشنی دیتا ہے, مجھے فقیری ملتی ہے, درویشی ملتی ہے, مجھے خاص صلاحیت ملتی ہے, اور میری ہر دعا صاف زبان ہو جائے. وہ کہنے لگا میری پہلے دن سے نیت سے اگر مجھے یہ نور مل گیا نا, میں نے دشمنوں پہ بھی ویسے مہربان ہونا جیسے اپنوں پہ مہربان ہونا. ایک اور دوسرا یہ کہ میں نے اس نور کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنا. دوسرا بندہ جو فیل ہوا, میں اسی کے پاس گیا, میں کہا تم کیوں فیل ہو گئے ہو؟ تو میں اتنے ایسے لگا ہوں اللہ کو کبھی میرے پہ ترس آ جائے گا. میں کس لیے کرنا چاہ رہے ہو؟ کہتا جس دن مجھے مل گیا نا, میں نے اپنے بیٹوں اور اپنے رشتہ داروں کی ایسی تیسی پھیر دینی ہے. ایک بندہ اللہ کا نور, اللہ کی روشنی مانگ ہی نیگیٹیوٹی کے لے رہا ہے, تو کیسے اس کو نور ملے گا؟ ایک بندے نے پازیٹیو انرجی کو پہلے دن اٹریکٹ کر لیا, ایک بندے نے پہلے دن ہی نیگیٹیو انرجی کو اٹریکٹ کر لیا. اس کے لوگ خلاف بدبختی, جہاں جاتا لڑائی کرتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, اس کی نیگیٹیو انرجی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ہمارا مقصد کیا ہے کائنات میں؟ ہمہ وقت جو نیگیٹیو اور پازیٹیو انرجی ہے اس کو اچھائی سے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. جب متوجہ ہو جائے گی پھر آپ یقین کریں, مجھے لوگ ملتے کہتے ہیں میں پارس ہوں, میں جس لوہے کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونا ہو جاتا ہے. میری کوئی دعا رد نہیں ہوتی, میں جو مانگتا ہوں, مجھے اللہ سے اب کچھ نہیں چاہیے, اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے. دونوں نے کیا ایک پازیٹیو انرجی, پازیٹیو سوچ, ارتکاز, یکسوئی, اپنے اندر وہ چینجز لایا. ساتھ اس جو کامیاب صوفی تھا اس نے کیا اس نے وہ ذکر اذکار, وہ تسبیحات ساری کی. دوسرا جو ذکر اذکار تو کر رہا تھا لیکن اپنے مزاج کی ٹرمنگ نہیں کی. کامیاب اور ناکام میں وہی ہے جو پہلے دن سے پازیٹیو انرجی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے, اور ناکام وہ جو پہلے دن سے نیگیٹیو انرجی کے ساتھ بیٹھتا ہے. یہ دونوں کے نقصان اوکے, مطلب آپ کو صرف پازیٹیو انرجی سے ہی مینیفیسٹیشن آپ کی پوری ہو سکتی ہے, لیکن اگر کسی انسان کی نیگیٹیو انرجی, نیگیٹیو اورا پازیٹیو والے سے زیادہ اسٹرانگ ہے, تو کیا اس کی سوچ بھی ممکن ہو نہیں. سکتی ہے؟ اگر کوئی نیگیٹو بندہ ہے تو مجھے بے شمار لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں بڑی کوشش کرتا ہوں شراب چھوٹتی ہی نہیں, بڑی کوشش کرتا ہوں میری چرس چھوٹتی ہی نہیں, بڑی کوشش کرتا زنا میرے سے دور ہوتا ہی نہیں, بڑی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو لوٹ مار کیے جا رہا ہوں. یعنی پھر اس پہ شیطانی قوتیں اور نیگیٹو انرجی اس طرح اس پہ غالب آ گئی ہے, اس سے کوئی اچھائی کا کام ہو ہی نہیں رہا. وہ نیگیٹیوٹی کیے جا رہا. چینج کب اس میں آئے گی؟ جب اس کے اندر جو ہم بار بار کر رہے ہیں لمحہ ندامت اس کے اندر آئے گا. جو میں نے پہلے بات کی ہے نا, جب کوئی انسان یہ اس چیز پہ آتا کہ ہاں میرے اندر یہ غلطی ہے, دماغ پتہ ہے جب تو کہتا غلطی نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جب آپ یہ مانتے ہیں پھر آپ کا شعور لاشعور آپ کے شعور لاشعور کو میسج دیتا ہے, ٹھیک ہے, پھر چینج لگتا ہے. چینج اپنے آپ کو کون کرتا ہے بچے؟ جو پہلے مانتا ہے. اب جو نیگیٹو کام کیے جا رہے ہو وہ کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں. جس دن اس کے اللہ اس پہ مہر کرتا ہے, یہ راضی, جس دن کہتا ہے یار میں غلط کر رہا ہوں, پہلا اس کو نفرت ہو جائے گی برے کاموں سے. اور جو اچھا دوسری بات ہے کامیابی, جو کائنات میں چیٹی کامیابی اور ناکامی کا ہمارا جو موضوع وہ یہ ہے
کہ مینیفیسٹیشن لا آف اٹریکشن سے کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں کون ناکام ہوتے ہیں. جو لوگ پہلے دن سے چیٹی اپناتے ہیں, چیٹی دنیا کا سب سے بڑا خیر اور پازیٹیو ورک ہے, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ان کے ہسپتال پہ ہسپتال بنا رہے ہیں, وہ کہتا ہے میں اتنی اربوں خربوں چیٹی دیتا ہوں, پیسے مکتے ہی نہیں. انہوں نے پہلے دن ہی کائنات کی پازیٹیو انرجی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. ٹھیک. انہوں نے جن لوگوں نے پہلے دن سے انسانیت کے لیے کام کیا, انہوں نے پہلے دن ہی, اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ کسی انسان کے لیے فلاح کوشش کرتا ہے, میں اس کے بگڑے کام بنانے شروع کر دیتا ہوں. آپ نے اس میں کرنا کیا؟ دیکھیں کائنات کا ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان بھی یہی ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کائنات کا بادشاہ رب ہے. اس کائنات میں ایک پتا بھی اس کو گرنے سے پہلے اس کو باخبر ہے اللہ. اس کائنات میں کامیابی ناکامی کا دار و مدار رب ہے, رب کی رضا رب کی دوسری ہے. بے شک. اللہ کہتا ہے جیسا میرے سے گمان کرو گے میں ویسا تمہارا رب ہوں. ہم جو بات کریں پازیٹیو انرجی نے, گمان کیسا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں رحمان بھی ہوں, رحیم بھی ہوں, کریم بھی ہوں, یا حی و یا قیوم بھی, اسلام بھی ہوں. پھر اللہ کہتا ہے میں جبار بھی ہوں, قہار بھی ہوں, مذل بھی ہوں, ممیت ہوں. اللہ نے بات مکا دی کہ جیسا میرے سے گمان کرو گے نا, تم پازیٹیو کرو گے میں پازیٹیو ہوں, اور اچھا پازیٹیو اور نیگیٹو کرو گے. اب اللہ کی رحمت جاگتی کب ہے؟ جب آپ کسی انسان کی مدد کرتے ہیں, جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں, جب اللہ سے استغفار کرتے ہیں. قرآن پتہ ساری زندگی ہم غلطی کرتے ہیں, جو ناکام ہوتے ہیں, وہ عقل کل سمجھ کے اس گھوڑے پہ بیٹھے اڑی جا رہے ہیں. وہ ساری زندگی یہ مانتے ہی نہیں کہ میں غلطی ہوں, میں غلط ہوں. جب کوئی قرآن پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کوئی استغفار کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, میں آسمان سے بارشیں اور زمین سے ان کے مال اور اولاد میں برکت دیتا ہوں. معافی کون مانگتا ہے؟ جو سافٹ ہوتا ہے, جو عاجز ہوتا ہے, جو نادم ہوتا ہے, جو تکبر میں ہوتا ہے, معافی مانگتا ہی نہیں. بالکل. قرآن پاک کا ہر لفظ سچ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جب کوئی انسان استغفار کرتا ہے, میں دو کام کرتا ہوں فوری طور پہ. ایک تو آسمان پہ اس قبیلے پہ اس گھر پہ بارشیں برساتا ہوں, اور ساتھ اس زمین پہ اس کے بال اس کی جو اولاد اس پہ برکت ڈالتا ہوں. یہ بنیادی فلسفہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کہ ہم نے اچھائی جب میں کسی اور بڑا مثال دیتا ہوں. آپ نے اپنے وجود کو خوشبو سے بھر لیا, تو کوئی آپ کے پاس بیٹھے کو اسے خوشبو آئے گی نا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے اپنے وجود میں گندگی بھر لی, لوگ آپ سے بات, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی زنا کر رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی لوگ گالیاں دے رہے ہیں, بندے کا پیچھے ہٹ دو, پیچھے ہٹ دو, پیچھے ہٹ دو, ہر بندہ سے بھاگے گا. جو شفیق ہوتا ہے, لطیف ہے, کہتا ہے جو میرے پاس بیٹھو, یہ کر لو, وہ کر لو. کائنات کا ایک ہی فارمولہ ہے, اچھائی بانٹیں گے تو اچھائی آئے گی, برائی بانٹیں گے تو برائی آئے گی. اگر آپ خوشبو کی دکان پہ چلے گئے, آپ چاہتے ہیں آپ نہیں چاہتے, خوشبو آپ کی ناک میں جائے گی. بالکل. آپ گٹر کے پاس چلے جائیں, آپ چاہیں نہ چاہیں وہ ہو جائے. کچھ لوگ آپ سے ملتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے میں بیٹھا رہوں, میں اٹھوں نہ اس کے پاس سے. جب آپ کھوج لگاتے ہیں, وہ انسانیت کا کام کر رہا ہوتا ہے, وہ محبت کا کام کر رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ کو دیکھ کے آپ کو عجیب سا نفرت ہوتی ہے. اس نے کسی بیوہ آپ اس محفل سے جلدی اٹھنا بھی چاہتے ہو. اس نے کسی بیوہ کا, کسی یتیم کا, کسی غریب بندے کی زمین پہ قبضہ کیا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ لوٹ مار کی ہوتی ہے, کسی کا حق مارا ہوتا ہے. لاہور میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہے, بڑا, اس کے پاس جب بیٹھنا کرنا نا, تو مجھے سلجھن نہیں کرنی, میں بڑا پریشان ہو جانا کرنا, میں کیا ہے, میں نام نہیں لوں گا, ارپتی کھرپتی, اتنا بڑا بندہ, لوگ اسے جانتے ہیں. میں اس کے پاس بیٹھا, میں بڑا پریشان, میں کہنا یار اس کے پاس میں جب بھی وہ چیریٹی بھی کر رہا ہے, نیکی بھی کر رہا ہے, سر اچھے کام بھی کر رہا ہے, کیونکہ اس کی بنیاد غلط تھی. میں جب اس کے پاس بیٹھا, مجھے الجھن نہیں کرنی, میں کھوج میں بڑا عرصہ رہا, میں کیوں مجھے اس سے الجھن, یہ اچھے کام بھی کرتا ہے, کہتا ہے میں مسجدیں بھی بناتا ہوں, بیواؤں کی شادی کرتا ہوں, میں یتیموں کی شادی کرتا ہوں, میں سخاوت خانے کھولے, ہسپتال کھولے ہوئے ہیں. میں کھوج میں بڑا عرصہ, آخر مجھے ایک دن اس کی بہن مل گئی. میں نے کہا مجھے نا ایک بات تو بتائیں کہ آپ, وہ نیک عورت تھی, کیونکہ باپ بتائیں جب آپ کا بھائی مجھے چیٹی کرتا نظر آتا ہے, لیکن مجھے اس سے عجیب سی وحشت ضرور ہوتا ہے. کہتے پتہ ہے اس نے کیا کیا تھا, اس نے اپنے مالک کو قتل کر کے اس کی ساری دولت حاصل کی تھی, آپ جو اس دولت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب آپ کی بنیاد ہی قتل سے ہو گئی. یہ وہی بات ہے, کھانا سامنے آ گیا تھا, بچوں کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ, تیرا کھانا حلال ہو گئے. اگر کھانا آرام کا ہوگا تو کتنی بسم اللہ پڑھ لیں. صحیح بات ہے. کھانا اپنے آرام کا رزق آرام کما لیا ہے, 100 بار بسم اللہ پڑھ لیں. وہ بندہ جو پھر مجھے اس دن سمجھ آ گئی, سکون آ گئی کہ اگر ہم چیٹ ہم انسانوں کو کر سکتے ہیں, خدا کو نہیں کر سکتے. کائنات میں جو بکھری ہوئی قوتیں ہیں, شر کی اور نیگیٹیوٹی, اگر ہم اچھائی کریں گے تو آٹومیٹکلی اچھی قوتیں ہمارے ساتھ ہو جائے گی, برائی کریں گے وہ ساتھ ہو جائے گی. لیکن خیال کے ساتھ, جب خیال ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا, ہم بار بار کر رہے ہیں, خیال کے بعد آپ کا وجود اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, پھر وہ ویسے بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے. سر اچھا, لوگ کچھ مینیفیسٹیشن کو لے کے نا, ہمارے لوگ کچھ مس انڈرسٹینڈنگس, مس کانسیپٹس وغیرہ بچوں کا جو میں دیکھتا ہوں, ہیں. مینیفیسٹیشن جو بھی کرتے ہیں, جو ناکام, ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ گروپ پہ مینیفیسٹیشن لا اٹریکشن کے بعد کام یا پھر ناکام ہے. جو مینیفیسٹیشن کرتے ہیں نا, مینیفیسٹیشن کی مستقل مزاجی سے نہیں ہوتی, ایک, اور مینیفیسٹیشن کے ٹارگٹ کے مطابق اپنے اندر چینجز نہیں لاتے, 2,
اور مینیفیسٹیشن جو کرتے ہیں نا ایک پہلی ناکامی کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ اسی تو سے لوگ ناکام ہوتے کن کن چیزوں سے ان کو ہیں. کنفیوز بھی کر لیتے ہیں مینیفیسٹیشن بھی کو؟ تم غلط کر رہے ہو. پھر جو بندہ اصل مینیفیسٹیشن کرتا ہے بیٹا وہ اڑا ہوتا ہے کہ میں دنیا جو مرضی کہے میں نہیں, اس کی مشکل مزاجی ضد میں شامل ہوتی ہے, کہتے ہیں میں نے کر کے دکھانا ہے. وہ جب ایسا مزاج ہوگا وہ کسی کی باتوں سے, کسی کے ناکامی سے, کسی کے دو پھیکے بولوں سے ڈی مورلائز نہیں ہوتا, وہ قائم رہتا ہے. جس کا مورال کھڑا رہتا ہے, جو اپنی ضد پہ کھڑا رہتا ہے, وہ کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مینیفیسٹیشن کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے یا کوئی وظیفہ وغیرہ اگر آپ یہ بڑا بتانا اچھا چاہیں آپ نے تو؟ کیا, آخر آپ میرے وظیفے کی دنیا میں آ گئی ہو. دنیا میں رب کو متوجہ کرنا ہے, اس کائنات کا جو بادشاہ ہے نا رب, اس کو راضی کرنا. اللہ کہتا ہے وذکروا اللہ کثیرا, میرا ذکر کثرت سے کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, تاکہ کامیابی چاہتے ہو. ومن یتق اللہ یجعل, سورۃ طلاق میں کہتا ہے کہ جو میرے پہ توکل کرتا ہے میں اس کو تنگی سے نکال دیتا ہوں. تیسری بات, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے. یہ طے ہو گیا کہ رب کو متوجہ کرنا. پہلا کام کرنا ہے استغفر اللہ. اوکے. کردہ نہ کردہ کثرت سے. گناہ ہے نا, آپ نے 1000 دفعہ استغفر اللہ اگر پڑھ دیں یہ, اور دوسرا آپ نے اگر پڑھتے ہیں یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو, اللہ میرا دنیا میں کوئی نہیں, تو میرا وکیل, تو میرا دوست, تو میرے ساتھی, 5 تسبیحاں. تیسرا اگر آپ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے ہیں 5 تسبیحاں, اور آخر آقا کریم پہ 500 دفعہ درود پاک آپ پڑھتے ہیں, یقین کریں مینیفیسٹیشن بھی ہو جاتی ہے, چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں, رب چل کے آپ کے گھر بھی آ جاتا ہے, ہر کامیابی, ہر دروازہ بند کھل جاتا ہے. یہ تسبیحاں ذکر اذکار افیکٹو ہیں. ساتھ آپ انسانوں کی فلاح کے لیے جب کوشش کرتے ہیں, آپ کی مینیفیسٹیشن بھی ہوتی ہے, لا اٹریکشن بھی ہوتا ہے, آپ منزل بھی پاتے ہیں. اوکے سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا, اور کافی ہمارا انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ رہا ہے, اور امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آئے گا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.